الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور میرے انتہائی قابل احترام اسلام کی بہنوں، ہمارا موضوع ہے استقبال رمضان، رمضان کی اہمیت، رمضان کی فضیلت اور رمضان کے فائدے، اور ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں، ہم رمضان المبارک کے مہینے کے لیے تیاری کیسے کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے تو بندہ پیدا فرمایا۔ قرآن کریم نے اس بات کی بڑی وضاحت اچھی طریقے سے، صاف ستھرے طریقے سے فرمائی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنات کو صرف اور صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میری بندگی کرے۔ بندگی کے سوا انسانوں کی پیدائش کا، ان کی تخلیق کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ یہ تو ہم ناسمجھ ہے کہ ہم نے اس زندگی کی ضروریات کو مقصد میں تبدیل کر دیا ہے۔ دنیا کے اندر انسان کے ساتھ اور بلکہ ہر چیز کے ساتھ دو سلسلے لگے ہوتے ہیں، ایک سلسلہ اس کی ضرورت کا ہوتا ہے اور دوسرا اس کے اصل مقصد کا ہوتا ہے۔ ہر مشین اگر آپ خریدتے ہیں، مثلا آپ گاڑی خریدتے ہیں تو گاڑی اسی لیے خریدی جاتی ہے کہ مجھے ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جائے۔ میں اپنے شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہوں، اپنے کسی ملک سے دوسرے ملک یا جہاں بھی جا رہا ہوں، لیکن یہ گاڑی اٹھا کر مجھے وہاں لے جائے۔ لیکن اس گاڑی کی ضرورت یہ ہے کہ اس میں پیٹرول ڈالا جائے، اس میں ڈیزل ڈالا جائے، اس کے ٹائروں کے اندر ہوا بھری جائے، اس کے اندر آئل تبدیل کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس گاڑی کی گاڑی رہنے کے لیے اس کی ضرورتیں ہوتی ہے اور ان ضرورتوں کو پورا کر دیا جاتا ہے۔
اب گاڑی کوئی اس لیے کبھی بھی نہیں خریدے گا کہ میں اس میں پیٹرول اور ڈیزل ڈالتا رہوں، بلکہ اسی لیے خریدتے ہیں کہ میری ضرورت اس سے پوری ہو اور مجھے اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ لے جائے۔ اسی طرح انسان بھی ہے، یہی دو چیزیں اور یہی دو سلسلے اس کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں۔ ایک ہماری ضرورتیں ہیں اور ایک ہمارا اصل مقصد ہے۔ ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم کھانا کھائیں، ہم پانی پئیں، ہم کپڑا پہنے، لباس پہنے، ہم گھر میں رہے، کسی چھت کے نیچے رہے، یہ ہماری ضرورتیں ہیں۔ اور دوسرا ہمارا اصل مقصد ہے، وہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں اور جنات کو میں نے صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میری بندگی کرے۔ تو جو انسان بندگی نہیں کرے گا وہ اپنے اصل مقصد سے ناآشنا ہے، بے خبر ہے، غافل ہے، اور یہ غفلت اس کے لیے تباہ کن بھی ہے۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی ہے کہ ہمیں بندہ بنانے کے لیے اور ہمیں بندہ رہنے کے لیے مختلف کورس متعین کر دیے ہیں، مختلف عبادات فرض کیے ہیں، مختلف تربیتی کورسز ہمارے لیے رکھے ہیں جن سے گزر کر ہم صحیح اور حقیقی بندے بن جائیں۔ نماز ایک کورس ہے، ایک تربیت ہے جو ہمیں بندہ بنا رہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نمازوں کو ہی عبادت سمجھ لیتے ہیں اور پھر یہی سمجھتے ہیں کہ نماز ہی عبادت ہے، تو نماز ہی کے پیچھے لگنا، نماز ہی پڑھنا اور یہی اصل مقصود ہے۔ اور باہر کی زندگی میں پھر ان کی مرضی ہوتی ہے کہ جیسی بھی زندگی گزارے، وہ دنیا کی دولت جس طرح کمائے وہ اپنے لیے اپنے آپ کو اس کے لیے آزاد سمجھتے ہیں، اس لیے کہ عبادت کا تصور نامکمل ہے۔ عبادت ہماری پوری زندگی پر حاوی ہے، ہماری پوری زندگی پر محیط ہے، یعنی ہماری پوری زندگی میں کوئی بھی کام، کوئی بھی بات، کوئی بھی عمل عبادت سے باہر نہیں ہے، اور ہم چاہیں تو اپنی پوری زندگی کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے یہی سوال کیا گیا، مل عبادہ، عبادت کیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، ہی اسم جامع لجمیع ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ۔ عبادت ایک جامع نام ہے ان تمام اعمال کا، ان تمام باتوں کا، ان تمام کاموں کا جن سے اللہ راضی ہوتا ہو اور اللہ ان سے خوش ہوتا ہو، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے ذکر فرمایا کہ یہ تمام اعمال، سچ بولنا عبادت ہے، دیانتداری عبادت ہے، ایفائے عہد عبادت ہے، اور یہ ساری چیزیں بتائی اور آخر میں فرمایا فالدین کلہ داخل فی العبادہ، دین پورے کا پورا عبادت میں داخل ہے، یعنی ہماری پوری زندگی عبادت ہے۔ اور ہماری یہ مخصوص عبادات یہ ہمیں پریکٹس کراتی ہے، ہمیں مشق کراتی ہے، ہماری ٹریننگ کرتی ہے اس عظیم عبادت کے لیے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ دیکھیے، ہم دن میں 5 وقت کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے رب کے حضور ہم اقرار کرتے ہیں، بارہا اقرار کرتے ہیں، یعنی نماز میں ہم بار بار ہی پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں ہم اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ بار بار اقرار یہ خود ایک تربیت ہے اور خود ایک ٹریننگ ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم نے بندگی کرنی ہے، اور اس کا تقاضا یہی ہے، نماز کا تقاضا، نماز کا مقصد یہی ہے کہ ہم باہر نکل کے متقی بن جائے، ہم تقویدار بن جائے، ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے۔ اسی طرح جو کام نماز دن میں 5 مرتبہ کرتی ہے اور ہماری ٹریننگ کراتی ہے، ہماری تربیت کرتی ہے،
یہ کام سال میں پورا ایک مہینہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بیک وقت اسی ایک مہینے میں یہ کام ہوتا ہے۔ جو ٹریننگ اور جو تربیت نماز میں روزانہ ہم کرتے ہیں، وہ تربیت اس سے کہیں بڑھ کر ایک اور ٹیکنیک سے، ایک اور طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس نے انتظام فرمایا ہے کہ رمضان کے روزے ہم رکھیں، اور رمضان کے روزے صرف اس لیے نہیں ہیں کہ ہم اس کے لیے پریشان ہوں کہ اب تو کھانا نہیں کھائیں گے، ہمیں بھوک لگے گی، ہمیں پیاس لگے گا، اور بس پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا غرض ہے، اس کی کیا حکمت ہے اس میں کہ وہ ہمارا کھانا بند کر دیتا ہے، ہمارا پانی بند کر دیتا ہے۔ لیکن کھانا بند کرنا اور پانی بند کرنا اس کا مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد قرآن نے خود بتایا، لعلکم تتقون۔ یہ جو آیت سورہ البقرہ کی ہے، آیت نمبر 183 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے مومنو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، اور یہ روزے اس لیے فرض کیے جاتے ہیں اور تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ کی معنی ہے پرہیز کرنا۔ اب تقویٰ پرہیز کا نام ہے، تو پرہیز کس چیز سے؟ ڈاکٹر جب دوائی لکھ دیتا ہے تو دوائی لکھنے کے ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ یہ دوائی بھی آپ نے استعمال کرنی ہے، دوائی کھانی ہے، لیکن ساتھ پرہیز ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ پرہیز ساتھ نہیں کریں گے تو دوائی کا اثر پھر نہیں ہوگا۔ یعنی پرہیز کا مطلب کیا ہے؟ کچھ چیزوں سے بچنا۔ بلڈ پریشر کے مریض کو نمک سے پرہیز کی وصیت اور اس کا حکم دیتا ہے۔ کسی ڈاکٹر کی تاکیدی وصیت اور تاکیدی حکم وہ پرہیز کا ہوتا ہے کہ آپ نے پرہیز کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے ان چیزوں سے، اور اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو آپ کی دوائی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی۔ شوگر کے مریض کو وہ دوائی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ میٹھی سے پرہیز نہیں کریں گے تو اس دوائی کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس کو بڑھاتے رہیں گے اور دوائی کی جو مضر اثرات ہے وہ آپ پر پڑتے رہیں گے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر عبادات بھی فرض کیے ہیں، اور عبادات کے ساتھ پرہیز بھی لازم کیا ہے، جسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص دن رات نمازوں میں گزارے لیکن وہ نافرمانیوں سے اپنے آپ کو نہ بچائے تو اس کو متقی نہیں کہا جائے گا۔ متقی اس شخص کو کہا جائے گا جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، نافرمانیوں سے بچائے۔ کوئی شخص نماز پابندی کے ساتھ پڑھے لیکن نماز پڑھنے کے بعد باہر اپنے دکان میں بیٹھ جائے اور وہاں جھوٹ بولے، ملاوٹ کرے، سود اور رشوت کا کاروبار کرے، اور وہ ساری نافرمانیاں جو اللہ نے حرام کی ہے ان تمام نافرمانیوں کا ارتکاب کرتا رہے، تو ظاہر بات ہے اس شخص کو متقی نہیں کہا جائے گا، اور اس کی یہ عبادت اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی، اس لیے کہ عبادتوں کے تمام اثرات وہ گناہوں کے ذریعے ختم کرتا رہتا ہے۔ گناہ ظاہر بات ہے جب بڑھتا رہے، دل پر کالے دھبے پڑتے رہے، تو آخرکار گناہوں کے ذریعے دلوں پر مہر لگا دیا جاتا ہے، دلوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور یہ گناہ خود یہ اندھیرا لے آتے ہیں دلوں پر، اور جب دل اندھیروں میں بھٹکنا شروع ہو جائے تو پھر ظاہر بات ہے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، انسان گمراہیوں کے اندھیروں میں بھٹک جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے اسی تقویٰ کی پریکٹس اور اسی تقویٰ کے مشق کے لیے ہے کہ ہم نافرمانیوں سے بچ جائیں، ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ صوم کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ صوم کف اور بند ہونے کو کہتے ہیں۔ جب ہم کسی چیز سے رک جاتے ہیں، کسی چیز سے اپنے آپ کو بند کر دیتے ہیں اور اپنے آپ پر پابندی لگاتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کے قریب نہیں جانا۔ عربی زبان میں کہا گیا ہے صمت عن کذا و کذا، میں نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بند کیا ہے، یعنی میں نے ان سے روک گیا ہوں۔ اب رمضان کا مہینہ بھی روکنے والا ہے، اس لیے اس کو نام سیام کا دیا گیا ہے، صوم کا دیا گیا ہے۔ صوم رکنے کو کہتے ہیں، بند ہونے کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو روکنا۔ رمضان المبارک کا مہینہ
تقوی کا ذریعہ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی دار بن جاؤ۔ اب ہم نے رمضان المبارک کا استقبال اس طرح کرنا ہے کہ ہم نے اس میں متقی بننے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ٹریننگ ہے، یہ مشق ہے ہماری تقوی کے لیے۔ اور رمضان المبارک میں یہی ہوتا ہے کہ حلال چیزیں بند کر دی جاتی ہے۔ کھانا حلال کا ہے، بند ہے۔ پانی حلال کا ہے، وہ بند ہے۔ اپنی بیوی کے پاس جانا حلال ہے اور جائز ہے، لیکن اس کو بھی دن کے وقت بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ کس لیے؟ تاکہ تقوی کی پریکٹس ہو۔ اب اگر حلال کھانا بند ہے اور ہم اس سے رک گئے ہیں، ہم نے صبر کیا ہے، تو ظاہر بات ہے ہماری تربیت ہوگی۔ حلال سے جب ہم رک جاتے ہیں تو وہ حرام تو یقیناً ہم سے بہت دور ہوگا۔ حرام کے قریب تو کبھی بھی ہم نہیں جا سکتے، اس لیے کہ ہم حلال سے بچنے کی پریکٹس کر چکے ہیں۔ اسی طرح اپنی بیوی کے پاس جانے سے ہم نے اپنے آپ کو روک دیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بند کر دیا ہے جو حلال ہے، تو حرام کے پاس جانا بہت دور ہو جاتا ہے انسان سے۔ اور یہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے لیے اس طرح کی ٹریننگ کا بندوبست کر دیا ہے جو پوری دنیا پر اس کے اثرات حاوی ہوتے ہیں۔ اس ٹریننگ کیمپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انتظام فرمایا، اس دوران اللہ کی نعمتیں بہت کثرت سے برستی ہے، اللہ کی رحمتیں بہت کثرت سے برستی ہے، اور شیطانوں کو جو ہمیں گمراہ کرنے کے لیے دن رات محنت میں لگے ہوتے ہیں، ان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، ہم سے روک دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے رمضان المبارک کا اس طرح جائزہ لے لیں کہ رمضان میں ہم کیسے بنتے ہیں اور یہ کیوں ہم بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا ماحول فراہم کیا ہے جس میں نیکیوں کی خواہش زیادہ ہو جاتی ہے، برائیوں سے روکنے کی اور رکنے کی خواہش ہوتی ہے، گناہوں سے ہم دور ہو جاتے ہیں، نیکیوں کے قریب ہو جاتے ہیں، نیکیوں کا شوق دلوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، گناہوں سے دوری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کتنے اچھے بن جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کتنے ہمدرد بن جاتے ہیں، کتنی محبتیں پیدا ہو جاتی ہے۔ جو نفرتیں رمضان سے پہلے پیدا ہو چکی ہوتی ہے، ان نفرتوں کو ہم ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔ کسی سے کوئی ناچاقی ہوئی ہے، ہم صلح کرنے کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہوئی ہے، ہم اس کو راضی کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، ہم جرگے بناتے ہیں، ہم صلح کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ہم دوسرے ذرائع کو استعمال کرتے ہیں۔ فلاں کے ساتھ اگر کوئی ہمارے تعلقات خراب ہو گئے تو ان تعلقات کو بہتر بنانا ہے۔ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات اگر خراب ہو چکے ہیں تو دونوں لگے ہوتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اب اس مہینے کے اندر ضرور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے ہیں، اچھے تعلقات استوار کرنے ہیں۔ بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہے تو رمضان میں ان کے دل ایک دوسرے کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں۔ باپ بیٹے کے درمیان، یعنی ماں باپ اور اولاد کے درمیان کوئی ناچاقی ہے وہ جلدی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ عام مسلمانوں کے درمیان جو محبتیں پیدا ہو جاتی ہے، نفرتیں ختم ہو جاتی ہے، پڑوسیوں کے درمیان اگر کوئی ناچاقی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس لیے کہ ہم اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش شروع کرتے ہیں۔ ہماری فطرت صاف ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے جب شیطان اور شیطان کے اثرات کو ہم سے دور کر دیا جاتا ہے، اور یہ ہمارا رب دور کرتا ہے۔ ہمارے رب کی اتنی مہربانی ہے، ہمارے رب کی اتنے احسانات ہیں ہم پر، جس نے ہماری ڈیوٹی لگائی کہ ہم بندے بن جائیں، اور بندے بنانے کے لیے پھر ہمارے لیے اتنی ٹریننگ اور اتنی تربیت کا انتظام فرمایا ہے جس کی کوئی حد نہیں، کوئی حساب نہیں۔ کچھ لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں گے، سمجھنا نہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانا اور پینا ہمارے لیے بند کر دیا ہے تو گویا وہاں کہیں ضرورت پڑی ہے، کوئی کمی آ گئی ہے رزق کی۔ حالانکہ کمی نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑھتا ہے؟ اتنا بڑھتا ہے کہ یہ تو آپ نے اور ہم سب نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں
اپنے لیے ہم ایک کھانا تیار کرتے ہیں، ایک سالن بناتے ہیں، ایک ڈش تیار کرتے ہیں، لیکن افطاری کے وقت ہم دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارے دسترخوان پر بے شمار کھانے پڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ ہمدردی کا نمونہ ہے کہ اگر ہم اسی ہمدردی کا نمونہ بن جائے تو کیا صورت بنتی ہے؟ صورت یہ بنتی ہے کہ پڑوسی آپس میں ایک دوسرے کے پاس اپنا کھانا بیچنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب یہ مسلمانوں کا معاشرہ آپس میں اس طرح ہمدرد بن جاتا ہے، جو اپنے گھر میں تیار کیا ہے وہ اپنے پڑوسی کے گھر میں وہ بیچ دیتے ہیں، اور یہ ایک پڑوسی تو نہیں کرتا بلکہ تمام پڑوسی ایک دوسرے کے گھروں میں بیچ دیتے ہیں، تو گویا ایک محلے میں اگر 20 گھر ہے اور 20 سالن بنائے گئے ہیں، 20 ڈش بنائے گئے ہیں، تو یہ 20 خاندان، 20 گھرانے 20 ڈش کھا جائیں گے اور ان کے دسترخوان پر یہ موجود ہوں گے۔ یہ وہ ہمدردی کا نمونہ ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں پیش کیا جاتا ہے، یہ کسی اور مہینے میں اس طرح نہیں ہوتا، اور یہی مسلمانوں کے معاشرے کی اصل شکل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ یہ معاشرہ جو رمضان المبارک میں بن جاتا ہے، یہ محبتیں جو رمضان المبارک کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، یہ ہمدردیاں جو ہمارے اندر رمضان کے مہینے میں پیدا ہو جاتی ہے، یہ انسانیت اور انسانیت کے بہترین جذبات جو رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ مالداروں کے دلوں کے اندر جو رحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ مومن جن کو اللہ نے مال دیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا رمضان المبارک میں مختلف پیکیج بنائے جاتے ہیں ہر گھر میں، اور وہ کہتے ہیں فلان کے لیے یہ پیکیج بھیج دو، یہ کھانے کا سامان، یہ افطاری کا سامان فلان گھر میں، فلان بہن کے لیے، بھائی کے لیے، غریبوں کے لیے، فقراء کے لیے، اور بے شمار لوگوں کو ہم سب دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ پیکیج، یہ خوراکی مواد، کھانے کے، افطاری کی تمام چیزیں تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، اور کسی گھر میں بھی کوئی کمی نہیں رہتی۔ رمضان کے مہینے کی خصوصیت ہے یہ کہ جب بھی مجھے معلوم ہو جائے، آپ کو معلوم ہو جائے، کسی کو بھی معلوم ہو جائے کہ فلان گھر میں افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے، افطاری کے لیے یا کھانے کے لیے، سحری کے لیے کوئی بھی وقت ہے جس کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ غریب ہے، فقیر ہے، فوراً یہ جذبہ ابھرتا ہے دل کے اندر، اور اپنے گھر کے بہترین سامان خوراک کو ہم اٹھا کے ان غریبوں کے اور فقیروں کے گھروں میں لے جاتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ جو رمضان کے مہینے میں ہماری کیفیت ہو جاتی ہے، ایمان کی حرارت جو بڑھ جاتی ہے، ایمان کے اندر جو چمک پیدا ہوتا ہے، جو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، جو تازگی ایمان کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہی تازگی، یہی چمک پورے سال میں مطلوب ہے مومنوں سے۔ یہی محبت جو رمضان کے مہینے میں ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہی رحمت کا جذبہ، یہ شفقت کا جذبہ، ایک دوسرے سے ہمدردی کا جذبہ، یہ پورے سال چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں یہ تربیت کرتا ہے ہماری، رمضان کا مہینہ یہ ٹریننگ ہمیں دیتا ہے کہ اس مہینے میں آپ جس طرح مسلمان بنے ہیں، اسی طرح پورے سال آپ نے مومن بننا ہے، مسلمان بن جانا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری فطرت یہی ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہے۔ یہ رمضان کی محبت، رمضان کی رحمت، رمضان کی ہمدردیاں، رمضان کے اندر ایمان کی حالت، یہ ہماری حقیقت ہے، یہ ہمارا اصل ہے۔ ہم یہی لوگ ہیں جو رمضان میں ہے، لیکن شیطان اور شیطان کی کرتوتوں کے نتیجے میں، شیطان کی سازشوں کے نتیجے میں ہم اپنی فطرت سے دور چلے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ہمیں اپنے فطرت کے قریب کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے رمضان کا مہینہ سب سے کارگر نسخہ ہے، سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ہم نے رمضان کے مہینے سے پہلے بھی سوچنا ہے، رمضان میں بھی سوچنا ہے، اور رمضان کے بعد بھی اسی سوچ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ رمضان کے مہینے میں جیسے ہم مسلمان بنے تھے، وہی مسلمانی رمضان کے بعد بھی چاہیے، وہی محبتیں رمضان کے بعد بھی چاہیے، بھائیوں کے ساتھ محبتیں رمضان کے بعد بھی اسی طرح 11 مہینے بھی مطلوب ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے جذبات رمضان کے بعد بھی مطلوب ہے۔ اس لیے ہم نے رمضان کے لیے اسی طرح تیاری کرنی ہے کہ ہم نے گناہوں کو چھوڑنا ہے، ہم نے متقی بننا ہے، ہم نے اچھا مسلمان بننا ہے، ہم نے اپنے فطرت کے مطابق مسلمان بننا ہے۔ اس فطرت کو جو اسلام کی فطرت ہے، جو ہمارا اصل ہے، جس پر ہم پیدا کیے گئے ہیں،
کامیاب لوگ قرآن نے بتایا وہ ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اس فطرت کو، اپنی نفس کو پاک رکھا، صاف رکھا، اس کا تزکیہ کرتا رہا، اور وہ شخص ناکام ہوا جس نے اپنی اس فطرت کو دبایا، اور شیطان نے اس کو دبانے کے لیے جو کوششیں کی، ان کوششوں میں اس انسان نے خود شیطان کا ساتھ دیا۔ اور ہم ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ ہم شیطان کا ساتھ دیتے ہیں اپنی فطرت کو دبانے کے لیے۔ یہ فطری اسلام اور فطری ایمان، فطری جذبات رمضان میں ابھرتے ہیں۔ رمضان میں جب رمضان کا مہینہ جو ہی شروع ہو جاتا ہے، ہماری آپ عبادت کا اندازہ کریں، ہم فوراً نمازوں میں اضافہ کرتے ہیں، ہم تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ہر نماز کے ساتھ نوافل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں، اور گھروں کے اندر ہماری بچیوں کا آپ نے دیکھا ہوگا، خواتین کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے آپس میں مقابلے شروع ہو جاتے ہیں کہ کون کتنی زیادہ تلاوت کرے گی۔ ایک دفعہ اس نے ختم کیا، اس نے 2 دفعہ ختم کیا، اس نے 3 دفعہ ختم کیا، اور مسلسل دن رات قرآن کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن رمضان مبارک کے اندر قرآن کے دورے شروع ہوتے ہیں، ترجمہ شروع ہو جاتا ہے، ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، ہر مرکز میں، ہر جگہ قرآن کے ساتھ لگاؤ شروع ہو جاتا ہے، قرآن کو سیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، حتیٰ کہ لوگ باقی دنوں میں تو عشاء کی نماز کی 9 رکعتیں بھی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، اور ان پر گران گزرتا ہے۔ اگرچہ یہ خصوصیت یہ مومنوں کی نہیں ہے، نماز کی گرانی یہ منافقوں کی خصوصیت ہے کہ ان پر بڑا شاق گزرتا ہے، بڑا مشکل گزرتا ہے کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نماز کے دوران جو پڑھتے ہیں، رکوع سجدہ بھی ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے نماز کو نامکمل پڑھتے ہیں۔ وہ قومہ کا اہتمام نہیں کریں گے، وہ سجدوں کے درمیان جلسہ کا اہتمام نہیں کریں گے، بس جلدی جلدی۔ لیکن اب دیکھیے رمضان میں جو ہماری تربیت ہوتی ہے، کتنے ہم نوافل کے پابند بن جاتے ہیں، اور رمضان میں پھر ہم تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں، اور تراویح میں پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم پورے قرآن کو سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں حافظ چاہیے، ہمیں اچھا قاری چاہیے جو ہمیں پورا قرآن تراویح میں سنائے۔ دوسرے دنوں میں تو ہم کوئی ایک مختصر صورت کے لیے بھی پریشان ہوتے ہیں، لیکن رمضان میں ہم گھنٹوں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات تو نہیں کر رہا جو کہتے ہیں کہ رمضان میں تراویح بھی ہونی چاہیے 8 رکعت، اور جو لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں تو وہ 20 رکعت، جو لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں وہ 8 رکعت، لیکن تراویح بھی وہ کہتے ہیں ہونی چاہیے، لیکن ٹائم اتنا لگے جتنا عشاء کی نماز پہ لگتا ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو اس کی شکل ہی نہیں ہے۔ یہ قیام اللیل ہے، تراویح کی نماز قیام اللیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہو جاتے تھے قیام اللیل کے لیے، اور پاؤں سوکھ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ کیوں اپنے آپ کو اتنی مشکل میں ڈالتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو اگلے پچھلے سب معاف کر دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ پھر نہ بن جاؤں؟ جب اس نے میرے ساتھ اتنے عظیم احسانات کیے ہیں تو پھر تو مجھے شکر گزار بندہ بن جانا چاہیے۔ تو میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو اس مقصد کو نہیں پاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ رکعات کو گننا چاہیے، نہیں، یہ قیام اللیل ہے۔ تو مومن کھڑے ہو جاتے ہیں قیام اللیل میں، اور رکعت پہ رکعت، لمبی لمبی رکعت، قرآن کی پوری تلاوت رکعت میں ہوتی ہے، 20 رکعت مکمل کرتے ہیں، اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ سحری کے وقت پھر اٹھ چکے ہوتے ہیں، مزید عبادت کر رہے ہوتے ہیں، مزید نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، سجدوں میں روتے ہیں، اپنے رب کے حضور وہ گڑگڑا رہے ہوتے ہیں، وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ ہماری اصل شکل ہے، ہماری اصل حقیقت ہے اللہ کی بندگی کے لیے۔ رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا دکان میں دکاندار بیٹھا ہوتا ہے، کتنی شرافت کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی یہی طریقہ بتایا گیا ہے مومنوں کو کہ اگر تمہیں کوئی گالی دے، تمہیں کوئی برا بھلا کہے، تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے، بھائی میں روزے سے ہوں، میں روزہ دار ہوں،
یعنی میں نے آپ کی کسی بات کا، کسی غلط بات کا کوئی غلط جواب نہیں دینا، میں تو یہی جواب دے سکتا ہوں کہ میں روزی سے ہوں۔ اپنے گاہک کے ساتھ جو نرم رویہ دکاندار کا ہوتا ہے، کسی بھی تاجر کا جو رویہ اپنے کسٹمرز کے ساتھ ہوتا ہے، معاشرے کے اندر، دفتروں کے اندر آفیسرز کا جو رویہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوتا ہے یہ رمضان کا اثر ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ آفیسر جو دوسرے دنوں میں رشوت لیتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے بھئی رمضان میں تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ان لوگوں پر بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رمضان المبارک میں وہ کہتا ہے میں نے رشوت نہیں لینا۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ سودی کاروبار کرتے ہیں، لوگوں کو سود پر قرضے دیتے ہیں، عام مارکیٹوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں وہ اپنی دکان بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں رمضان میں تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ شراب پینے والا شخص کہتا ہے نہیں رمضان میں تو میں نے شراب نہیں پینی۔ چور چٹی کرتے ہیں کہ ہم نے چوری نہیں کرنی اس لیے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اسی طرح دوسرے جتنے گناہوں کے کام ہیں، آپ یہ اندازہ کر لیں اور یہ دیکھ لیں کہ رمضان کے مہینے کی یہ اثرات ضرور ہونے چاہیے ان لوگوں پر، ان کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ کام جو آپ رمضان میں نہیں کرنا چاہتے، رمضان میں آپ کو برا لگتا ہے، وہی رب جو رمضان میں موجود ہے اور تمہیں دیکھ رہا ہے، وہی رب دوسرے دنوں میں بھی ہے۔ اسی رب نے جس نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، وہی رب آپ کو رمضان کے بغیر بھی اسی طرح دیکھ رہا ہے جیسے وہ رمضان میں دیکھ رہا ہے۔ رمضان کے اندر ہماری ایمان کے اندر جو چمک پیدا ہوتی ہے، جو صفائی ستھرائی پیدا ہوتی ہے اور جو ہمارے دل کا تزکیہ ہو جاتا ہے، اس تزکیے کی روشنی میں ہم گناہوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ پر غائبانہ کہ اللہ عالم الغیب ہے، اس ایمان کا بہترین مظہر رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ہمارے سامنے کھانا پڑا ہوتا ہے، ہم گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہے اور وہ روزہ رکھتی ہے، گھر میں وہ اکیلی ہے لیکن وہ کچھ کھاتی پیتی نہیں، ہماری بچی ہے، ہمارا بچہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اسے یقین ہے اللہ دیکھ رہا ہے، میری امی نہیں دیکھ رہی، میرے ابو نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ عقیدہ اور نظریہ اگر مضبوط ہو جائے، پکا ہو جائے، یہ یقین پختہ ہو جائے کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا جو واقعہ آپ میں سے سننے والوں کی اکثریت نے پڑھا ہوگا کہ جو ماں اپنی بچی سے کہہ رہی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، وہ رات کو گھوم پھر رہے تھے تو گلیوں میں تو آواز سنی گھر سے اور کھڑے ہو گئے، رک کے سننے لگے تو ماں اپنی بچی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی ذرا دودھ میں پانی ملاؤ تاکہ کل پیسے زیادہ مل جائے۔ اور بچی نے کہا امی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ امیر المومنین نے حکم دیا ہے کہ کوئی بھی کسی چیز میں ملاوٹ نہیں کرے گا۔ تو ماں نے کہا بیٹے امیر المومنین اس وقت کہاں ہے، ملاؤ پانی۔ اور بیٹی نے جواب دیا تھا کہ اماں اگر امیر المومنین موجود نہیں ہے تو امیر المومنین کا رب تو موجود ہے جس کا یہ حکم ہے۔ اب یہ یقین، یہ پختہ یقین رمضان المبارک میں بالکل ابھر کر سامنے آتا ہے کہ ہمیں یہ یقین ہے ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔ اس لیے گرمی کا موسم ہے اور فریج میں ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں پڑی ہے، اگر سردی کا موسم ہے تو گرم چیزیں پڑی ہے، اور میں گھر میں اکیلا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی میری امی بھی نہیں، میرے ابو بھی نہیں، میرے بھائی بہن بھی نہیں، میں اپنے کمرے میں بالکل اکیلا ہوں، ساری چیزیں میرے سامنے۔ اگر گرمی کا موسم ہے تو ٹھنڈی چیزیں پڑی ہے، سردی کا موسم ہے گرم چیزیں پڑی ہے، کھانا پینا سب کچھ موجود ہے، لیکن میں ہاتھ نہیں لگاتا۔ اس لیے نہیں لگاتا کہ مجھے یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی یقین، یہی تربیت ہے کہ یہ یقین سال کے 12 مہینے، باقی جو 11 مہینے بچتے ہیں، ان 11 مہینوں میں بھی اسی یقین کے ساتھ ہم زندگی گزارے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نافرمانیوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ اور بہترین تربیت یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ہمیں یقین آنا چاہیے پورا مہینہ جس ذات کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو وہ ہمیں پورا سال کے 11 مہینے اور 12 مہینے اسی طرح وہ دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں ہمیں کتنے ہم تابعدار بن جاتے ہیں۔ آپ ذرا سوچے، رمضان سے پہلے ذرا غور کر لیں،
یہ جو حدیث میں بات آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ کون سی خوشیاں ہیں؟ فرمایا ایک خوشی افطاری کے وقت ہے اور دوسری خوشی اپنے رب کے ساتھ ملاقات کے وقت ہے۔ بعض ناسمجھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ افطاری کے وقت کی خوشی یہ ہے کہ ہم دن بھر ہمیں بھوک لگا ہوتا ہے، نہ ہم نے کچھ کھایا ہوتا ہے نہ پیا ہوتا ہے اور پورا دن گزرا ہے، اب ہمیں بھوک اچھی لگی ہے اور کھانے میں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ یہ پیٹو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ جن کا پورا مقصد ہی پیٹ ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے اور کھانے کی لذت ہی جن کا مقصد ہے، وہی لوگ یہ خیال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ مزہ تو ضرور ہے، لیکن یہ مزہ تو آپ کو اس کے بغیر بھی ملتا ہے۔ آپ دن بھر کھانا نہ کھائے رمضان کے بغیر تو آپ کو کھانے کا مزہ آئے گا۔ اور یہ تو طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا کہ جب تک بھوک نہ لگتی تھی وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ہماری طرح نہیں ہوتے تھے کہ اب صبح افطاری ناشتہ بھی کرنا ہے اور دوپہر کا کھانا بھی کھانا ہے اور پھر عصر کو بھی کچھ کھانا ہے اور پھر عشاء کو بھی کچھ کھانا ہے، اور یہ سارا اوقات مقرر ہے، بھوک لگی ہے نہیں لگی ہے ہم نے کھانے۔ یہی ہماری بیماریوں کا سبب ہے، ہماری بیماریوں کا ذریعہ یہی ہے۔ لیکن رمضان میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری کے وقت کی خوشی، یہ ایک ضمنی خوشی ہے کہ مجھے بھوک بھی زیادہ لگی ہے اور جب میں کھانا کھاتا ہوں تو اس میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن یہ مزید اس کے بغیر بھی ملتے ہیں۔ اصل جو خوشی ہے افطاری کے وقت، وہ اس خوشی کی طرف آپ ذرا توجہ کریں، ابھی سے ذہن بنائے اس کے لیے۔ وہ خوشی اس بات کی ہے کہ نوکر نے اپنی پوری ڈیوٹی انجام دی ہے، مالک کو معلوم ہو گیا ہے، مالک نے دیکھا ہے میرے غلام نے پورا کام مکمل کیا، جو ڈیوٹی میں نے حوالے کی تھی وہ مکمل کی ہے۔ آپ اس نوکر سے پوچھے جس کو اپنے مالک نے صبح سویرے کسی جگہ روانہ کیا ہے اور وہ جا کے وہ سارے کام جو مالک نے حوالے کیے تھے وہ سارے کام کر کے واپس آنا شروع ہو گیا ہے، واپس آنے کے لیے کتنا بیتاب ہوتا ہے، اس کا شوق ہوتا ہے کہ کتنی جلدی میں اپنے مالک کے پاس پہنچ جاؤں، اس لیے کہ اس نے رپورٹ جو دینی ہے وہ مکمل کام کی دینی ہے۔ یہ نوکر اتنا خوش ہوتا ہے، اس کی خوشی کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف اس کا مالک جس کو پتہ چل گیا ہے میرے نوکر نے، میرے خادم نے وہ میرے سارے کام کر دیے ہے اور واپس آ رہا ہے، وہاں وہ بھی تیاری کر رہا ہوتا ہے، میرا نوکر آ رہا ہے، اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، اس کے لیے چارپائی کا بندوبست کرو، اس کے لیے یہ بندوبست کرو، اس کے لیے وہ بندوبست کرو، اس لیے کہ ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے۔ بندے نے پورا دن روزہ رکھا ہے، بندے نے پورا دن اللہ کی اس عبادت کو مکمل کیا ہے جو بڑا مشکل کام تھا۔ کھانا چھوڑا تھا، پینا چھوڑ دیا تھا، دوسرے سارے کام چھوڑے تھے، وہ مکمل کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ بندہ اپنے رب کے حضور حاضر ہے، کھجور کا دانہ ہاتھ میں پکڑا ہے، پانی کا گلاس، شربت کا گلاس بھی پڑا ہے، اس کو بھوک بھی لگی ہے، اس کو پیاس بھی لگی ہے، لیکن گھڑی کو دیکھتا ہے، کان لگائے ہوئے ہے، میرے رب کا حکم ہوگا تب یہ کھجور کھاؤں گا، تب یہ لقمہ منہ میں ڈالوں گا، میرے رب کا حکم ہوگا تب بھی پانی کا گلاس اٹھاؤں گا اور پیوں گا، اس کے بغیر نہیں پیوں گا۔ کتنا یقین ہے۔ یہ جو رمضان کے بارے میں حدیث میں بات آئی نا کہ آپ نے تاخیر نہیں کرنی۔ بعض ایسے بزرگ قسم کے بننے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں اس حقیقت کو، وہ کہتے ہیں ذرا صبر کرو، تھوڑا 2-4 منٹ اور گزر جائے تاکہ ہمارا روزہ بڑا پختہ مضبوط ہو جائے اور مکمل دن ہم روزہ رکھیں۔ یہ بات غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ یہ میرے رب کا حکم تھا کہ کھانا پینا بند کر دو، میں نے بند کیا ہے۔ اب بالکل کھجور ہاتھ میں لیے، پانی سامنے پڑا ہوا ہے اور میں ہاتھ نہیں لگاتا، میں منہ میں نہیں لے جاتا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ میرے رب کا حکم نہیں ہوا۔ جو ہی میرے رب کا حکم ہوا، سورج غروب ہو گیا، آذان کی ندا بلند ہوئی، آواز آئی مؤذن کی اور فوراً میں نے منہ میں ڈال دیا، اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہوا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ہمیشہ خیر سے ہوگی جب تک یہ افطاری میں جلدی کرے گی۔ تو جو ہی افطاری کا وقت ہوا اور فوراً روزہ افطار کیا، یہ رب کا حکم ہے، رب کا حکم ہے۔
اسی حکم کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، اسی کا حکم مانا ہوا تھا۔ یہ وہ خوشی ہے جو مومن کو ہوتی ہے جس وقت جس نے روزہ مکمل کیا۔ اب دیکھیں، جس کا روزہ خراب ہوا ہے، اس نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، لیکن روزے کو نقصان پہنچا ہے دن میں، آپ اس سے پوچھیں اس کو یہ خوشی ملتی ہے؟ یہ خوشی اس کو نہیں ملتی۔ یہ خوشی اس شخص کو ہوتی ہے جس نے روزہ مکمل کیا ہے، اپنے تمام شرائط کے ساتھ مکمل کیا ہے، اور پھر اپنے رب کے حضور افطاری کے وقت وہ حاضر ہے، اسی وجہ سے اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری کے وقت کی دعائیں کبھی رد نہیں کر دی جاتی۔ اب دیکھیں، یہ میں نے نوکر کی مثال دی اس دنیا کے اندر، انسانوں کے دنیا میں۔ یہ نوکر جب اپنا پورا کام مکمل کر کے مالک کے گھر پہنچتا ہے، پوری رپورٹ دے دے، آپ کی سارے حوالے کیے گئے کام میں نے مکمل کر دیے ہیں، میری ایک ضرورت یہ ہے یہ آپ پوری کر دیں۔ یہ مالک اسی وقت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کر سکے یا نہ کر سکے، لیکن ہمارا رب تو خزانوں کا مالک ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اس وقت یہ بندہ دعائیں مانگتا ہے، دعائیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب تجھ سے میرے بندے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں تو ان کو بتا دو میں قریب ہوں، میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں یہ دعائیں جو افطاری کے وقت مانگی جاتی ہیں یہ کبھی رد نہیں کر دی جاتی۔ ہمارے لوگ اکثر کھانے پینے کی تیاری میں لگے ہوتے ہیں، رمضان آتا ہے تو کھانے کا سامان بازار میں وافر مقدار میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور گھروں کے اندر اکثر ہم ظالم بن جاتے ہیں، رمضان ہی میں ظالم بن جاتے ہیں۔ اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ہم اپنے نوکروں پر، اور خصوصاً گھروں میں تقریباً اکثریت ہمارے مسلمان معاشرے میں ہماری خواتین یہ سارے کام کرتی ہیں، افطاری تیار کرتی ہے۔ اب خواتین کو ہم نے اس کام پر لگا دیا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک انہوں نے افطاری کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ انہوں نے سموسے بنانے ہیں، انہوں نے پکوڑے بنانے ہیں، انہوں نے چاٹ بنانا ہے، اور یہ فروٹ چاٹ بنانا ہے، اور یہ چنا چاٹ بنانا ہے، اور یہ چاول بنانے ہیں، اور بریانی بنانا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم بنواتے ہیں۔ تو کیا ہماری خواتین پر اللہ کا حق نہیں ہے کہ وہ بندگی کرے، وہ روزہ رکھے، وہ نمازی پڑھے، وہ نوافل ادا کرے، وہ تہجد کے لیے اٹھ سکے، وہ سحری کے لیے اٹھ سکے اچھے طریقے سے، وہ افطاری کے وقت اتنا اس کے پاس وقت ہو کہ وہ اللہ کے حضور دعاؤں کے لیے ہاتھ تو اٹھا سکے۔ یہ موقع ہم ان کو نہیں دیتے، اور اگر کسی گھر میں نوکر ہے تو ہم اپنے نوکروں کو یہ موقع نہیں دیتے۔ کھانا کم، رمضان میں جتنا کم کھایا جائے اتنی ہی آپ عبادت میں چست ہوں گے، لیکن ہم رمضان میں کھانا کھاتے ہیں۔ اور پھر ہمارے کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ تراویح تو اللہ نے اس لیے مقرر کر دی ہے تاکہ ہم زیادہ کھانا کھا چکے ہوتے ہیں افطاری میں تو تاکہ وہ ہضم ہو جائے۔ یہ وہ ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں۔ کم کھاؤ تاکہ عبادت میں چست رہو اللہ کے حضور۔ تو یہ خوشی جو افطاری کے وقت ہے مومن کو، یہ اس مومن کو جس نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے، اس لیے کہ کھانا بند کرنا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ اس کا کھانا اور اس کا پانی چھوڑا دے۔ کیوں؟ اللہ کے حق کی کمی تو نہیں آئی ہے۔ رمضان میں تو رزق بڑھ جاتا ہے، وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، مومن کا رزق تو بڑھا دیا جاتا ہے۔ مومن کا رزق میں تو اتنی برکت ہوتی ہے کہ اتنی برکت کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی، تو وہاں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ مومن کی شان ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کے تمام اوقات کو اپنی تربیت کے لیے استعمال کرے، اللہ کی خوشی اور اللہ کی رضامندی کے لیے استعمال کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا نا، رمضان کا مہینہ، اس کی فضیلت بیان فرمائی، اور پھر فرمایا اللہ کو دکھاؤ اپنی طرف سے، اس کی اطاعت دکھاؤ کہ تم اطاعت گزار ہو، تم فرمان بردار ہو، تم اس کے بندے ہو، تم نیک ہو، تم تقویدار ہو۔ اپنی تقوی اور اپنے نیک اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو قریب لے جاؤ اللہ کے۔ ایک مرتبہ حدیث ہے، تفصیلی حدیث ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھنے لگے اور پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو آمین فرمایا، پھر دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو آمین فرمایا۔ کسی نے کوئی بات نہیں سنی۔ بعد میں لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے کس بات پر آمین کہا؟ ان تینوں باتوں میں سے ایک بات جو آپ نے فرمائی کہ جبریل آئے اور مجھے کہا کہ جس شخص پر رمضان کا مہینہ آ گیا اور رمضان کے مہینے میں عبادت کر کے وہ جنت کا مستحق نہیں بنا تو یہ شخص ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص۔ فرمایا میں نے بھی کہا آمین۔ اب دیکھیں، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ، دوسرا عشرہ مغفرت بخشش کا عشرہ، تیسرا عشرہ دوزخ کی آگ سے نجات کا عشرہ۔ پہلے عشرے میں رحمتیں برستی ہے۔ کون ہے جو ان رحمتوں کو اپنے جھولی میں سمیٹے؟ جو روزہ رکھے۔ رحمتیں کس کو ملیں گی؟ جس نے روزہ رکھا، روزے کے مقصد سے آگاہ رہا، جس نے تقوی اختیار کیا، گناہوں سے بچا، یہ رحمتیں ساری اس کی جھولی میں آ کر گریں گی۔ دوسرا مغفرت کا عشرہ ہے، جس نے ان رحمتوں کو سمیٹا، ان رحمتوں کے نتیجے میں سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، عبادتوں کا اجر بڑھ جاتا ہے اس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے نفل عبادت کی تو گویا اس نے فرض عبادت ادا کی، اور جس نے ایک فرض ادا کی گویا اس نے 70 فرض ادا کر دیے۔ اب جس نے صدقہ دیا، انفاق کیا، 1 روپے صدقہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں یہ بات آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں چلتی ہواؤں سے زیادہ سخی بن جاتے تھے، اتنا مال خرچ کرتے تھے۔ ہمارے لوگوں کی ایک ناسمجھی ہے، ایک بیچ میں ایک مسئلہ بھی آپ لوگ اچھی طرح سن لے اور سمجھ لے کہ ہم اکثر، ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ اپنی زکوٰۃ کو ہم نے مؤخر کیا ہوتا ہے۔ کسی شخص کی زکوٰۃ اگر محرم کے مہینے میں فرض ہو گئی ہے، سفر کے مہینے میں فرض ہو گئی ہے، تو اس نے اس کو مؤخر کیا، رمضان کے لیے رکھ دیا ہے کہ یہ رمضان میں دوں گا۔ یہ صحیح طریقہ نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ رمضان کے اندر جو انفاق ہے وہ الگ اس کا اجر ہے اور الگ اس کا طریقہ ہے۔ زکوٰۃ کا قانون اور زکوٰۃ کا مسئلہ دوسرا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے جو نظام بنایا کہ زکوٰۃ مالداروں سے لی جائے گی، غربا کو، فقیروں کو دی جائے گی، اور اسی طریقے سے معاشرے کے اندر زکوٰۃ کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے، اور جب یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے تو غریبوں کو مسلسل فائدہ ملتا رہتا ہے، ان کی مدد ہوتی رہتی ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے، زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ آج ایک شخص مالدار ہوا۔ آج کی مالداری کا مطلب یہ ہے کہ نصاب سے زیادہ، جو سونے میں 7.5 تولے سونا ہے، چاندی میں 52.5 تولے چاندی ہے یا اس کی قیمت ہے، یہ آج اس کے پاس اس حد کو مال پہنچ گیا، پھر جمع رہا، اس پر سال گزر گیا۔ مثلا آج کی کسی تاریخ میں، آج کی تاریخ میں میں مالدار ہوا اور میں نصاب تک پہنچ گیا، یہی تاریخ جو اگلے سال آئی تو اس تاریخ کو مجھ پر میرے پاس جتنا مال جمع ہو گیا ہے اس کی زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، 2.5% کے حساب سے میں نے سونے چاندی سے زکوٰۃ دینا ہے۔ تو میرا سال آج پورا ہوا، آپ کا سال کل پورا ہوا، دوسرے کا سال پرسوں پورا ہوا، اور سال میں کوئی دن ایسا نہیں آتا جس میں کوئی نہ کوئی اس نصاب کو، یعنی اس مدت کو پہنچتا نہ ہو۔ تو یہ عمل مسلسل معاشرے کے اندر ہوتا رہے گا تاکہ غریب کو مسلسل مدد ملتی رہے گی۔ اس گاؤں کے اندر اگر کسی کا ایک گاؤں ہے، گاؤں کے اندر ایک شخص ہے جس کا مال آج اس پر سال مکمل ہوا تو اس نے آج اپنی زکوٰۃ فوراً دے دی۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ نکال دی ہے۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ آپ کی زکوٰۃ کہاں پڑی ہے؟ اس نے کہا وہ بینک میں پڑی ہے۔ میں نے کہا لوگوں کو دی ہے، لیکن دی نہیں، لیکن نکالی ہے، الگ کر دی ہے۔ الگ کرنے کا مقصد پورا نہیں ہوتا، یہ الگ کر کے پھر آپ نے غریب کو پہنچانی ہے، یہ غریب کا آپ کے پاس حق ہے۔ تو آج اس نے اپنی زکوٰۃ تقسیم کر دی غریبوں کو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ فوری تقسیم نہ ہو، لیکن زکوٰۃ تقسیم کرنے والے اداروں کو دے دیا جائے، ان تنظیموں کو دیا جائے جو زکوٰۃ تقسیم کرنے کا اہتمام کرتی ہے، یا اگر اسلامی حکومت قائم ہے
اور وہاں زکوٰۃ کا نظام موجود ہے تو اس نظام میں اس کو تقسیم دے دیا جائے، اور وہ ترتیب سے غریبوں کے لیے کوئی ماہانہ وظیفہ مقرر کرے تو وہ تو جائز ہے، لیکن زکوٰۃ دینے والے کی طرف سے تو زکوٰۃ نکل جانی چاہیے۔ یا یہ ہے کہ اس نے خود کوئی انتظام زکوٰۃ سے کیا ہے جو غریبوں کو، رشتہ داروں کو تقسیم کرنے کے لیے اس نے ایک طریقہ تاکہ غریب کو فائدہ ہو، تو غریب کے فائدے کے لیے اگر کوئی کام یہ کرے تو وہ تو جائز ہے، لیکن مال اپنے پاس سمیٹ کر رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج یہاں کا سال پورا ہوا، کل دوسری جگہ پورا ہوا، یعنی اس گاؤں کے اندر مثلاً اگر کوئی 50 یا 60 یا 100 لوگ رہ رہے ہیں، اس میں 50 ان میں مالدار ہے، ان پر زکوٰۃ فرض ہے، تو 50 مختلف دنوں میں، مختلف مہینوں میں یہ نصاب کا سال پورا ہوتا رہے گا اور غریب کی مدد ہوتی رہے گی۔ ہم نے تو یہی کیا ہوتا ہے کہ رمضان کے لیے سارا کچھ رکھا ہوتا ہے، تو ہم رمضان کے صدقات کا اجر بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دینا چاہتے ہیں کہ ایک ہی یعنی دفعہ زکوٰۃ بھی ادا ہو اور ہمارے صدقات کا اجر بھی ہو۔ ایسے لوگوں کی زکوٰۃ کی تاخیر کا گناہ بھی ہوگا کہ انہوں نے زکوٰۃ کو مؤخر کر دیا ہے۔ رمضان کے اندر دوسرا انفاق ہے، دوسرے مال سے آپ کے پاس دوسرا مال ہے زکوٰۃ کے علاوہ۔ ہاں اگر کسی کا سال ہی رمضان میں پورا ہو گیا ہے تو وہ رمضان ہی میں ادا کرے، پھر اس کو اجر تو ملتا رہے گا، لیکن رمضان کے اندر آپ کا دوسرا جتنا مال ہے اس سے آپ انفاق کرے، صدقات دیتے رہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر ہماری تربیت ہوتی ہے، ہمارا تزکیہ ہوتا ہے۔ رمضان کے اندر جو ہمیں یقین ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ بنی آدم کے سارے اعمال اس کے لیے ہیں۔ کیسے اس کے لیے ہیں؟ اس کے لیے بڑھائے جاتے ہیں، ایک کے بدلے میں 10 اور ایک کے بدلے میں 100 اور 700 اور اسی طرح جتنا اللہ چاہتا ہے، کوئی حساب رکھا ہے۔ لیکن فرمائے رمضان کے روزہ ایسا نہیں، الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، مگر روزہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کا بدلہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے حضور کوئی حساب مقرر نہیں ہے کہ اجر کتنا ہے، بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے۔ اس لیے فرمایا یہ میرے لیے کھانا چھوڑ دیتا ہے، پانی میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، گناہوں سے میرے لیے بچتا ہے۔ اب تو ساری نیکی اللہ کے لیے ہے، لیکن رمضان کو خاص اسی لیے فرمایا کہ میرے لیے ہے، کہ میرے بغیر کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن یہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، تو یہ گویا اس نے میرے ہی لیے چھوڑ دیا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے ہم تیاری کریں، ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، ہم متقی بننے کی کوشش کریں، ہم دیکھیں خوش ہو جائے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ رمضان کے مہینے کی خوشی یہ ایمان کی نشانی ہے، رمضان کے مہینے کی رخصتی یہ اور اس پر پریشانی، اس کی پیچھے ایسی پریشانی کہ یہ رمضان کا مہینہ کیوں مجھ سے گزر گیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ابھی تو میں نے عبادت کرنی تھی، ابھی تو میں نے بہت کچھ کرنا تھا۔ یہ جیسے حج پر لوگ جاتے ہیں تو تجربہ ہوا ہے کہ حج میں اپنے آپ کو خوب تکاتے ہیں، لیکن جب واپس ہوتے ہیں تو یہی تمنا دل میں ہوتی ہے کہ چند دن اور ہوتے، میں اور بندگی کرتا، عبادت کرتا، میں نے کوتاہیاں کی ہے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے، نیکیوں کا خزانہ ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ یہ بہار جب گزرنے لگے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ بہار آنے لگے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ مومن رمضان کا استقبال کرتے ہیں، منافق لوگ جب رمضان کا سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، پھر ہم نے روزہ رکھنا ہے، پھر روزے آ گئے ہیں، پھر ہم کھانا نہیں کھائیں گے، پھر ہم پانی نہیں پئیں گے، بڑی تکلیف ہوگی۔ اور ہماری معاشرے کے اندر، مسلمان معاشرے میں جہاں جہاں آپ دنیا کے اندر آپ جائیں تو آپ کو ایک بڑی تعداد ایسی ملے گی جو ہٹے کٹے نوجوان ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم روزے نہیں رکھ سکتے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے جس کو اللہ دیتا ہے، ہمیں اگر اللہ نے توفیق دی ہے اس پر خوش ہو جانا چاہیے، اور رمضان کے مہینے کی برکتیں سمیٹنے کا ابھی سے تیاری کرنی چاہیے، ایسی تیاری کہ رمضان کا مہینہ گزرے اور ہم متقی بن کر اس سے فارغ ہو جائے گزرے، اور پھر ایسے متقی ہم بن چکے ہو کہ ہم پورا سال باقی جو 11 مہینے ہیں وہ ہم گزارے، اور ایسے گزارے
کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ایسے بندے بنے جو بندے اللہ کو مطلوب ہوتے ہیں۔ اللہ نے جس طرح ہمیں بندہ بنایا ہے اسی طرح بندے ہم بن جائیں۔ رمضان کے مہینے میں ہم راتوں کو اٹھتے ہیں، یہ جو قیام اللیل، تراویح کے بعد بھی جو اللہ کے نیک بندے قیام اللیل میں مصروف ہوتے ہیں، اور اسی تراویح کو ہم نے اس کا مقصد ہی فوت کر دیا ہے۔ ہم عشاء کے ساتھ 8 رکعت کوئی پڑھتا ہے اور کوئی عموماً 20 رکعت ہم پڑھتے ہیں۔ 20 رکعت یہ جلدی جلدی پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور پھر ساری رات ہم اپنے کاموں میں، گپ شپ میں، مجلسوں میں مصروف ہوتے ہیں اور رمضان بھول چکے ہوتے ہیں۔ بس دن کو ہم کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، دن کو ہم سونے کے لیے خاص کرتے ہیں کہ ہم دن میں سوئیں گے۔ یہ سونے کے لیے نہیں ہے، یہ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ ہم 2 مقصد بنا لیتے ہیں کہ یا تو ہم سوئیں گے یا ہم کھائیں گے پیئیں گے، یہ نہیں۔ رمضان دن کو روزہ رکھے، دن کو کام کاج بھی کرے اور رات کو اللہ کی بندگی کرے۔ رمضان کا مہینہ جس مقصد کے لیے ہے وہی مقصد کہ ہم متقی بن جائیں، ہم گناہوں سے بچ جائیں، ہم نافرمانیوں سے بچ جائیں، اور جو نافرمانیوں سے نہیں بچا، جو گناہوں سے نہیں بچا، جو رمضان سے پہلے جیسے تھا رمضان کے بعد بھی اسی طرح ہوا، گویا اس نے رمضان کے مہینے کو قید سمجھ رکھا تھا۔ اکثر عموماً لوگ کہتے ہیں نا قید میں ہوتے ہیں، جیل میں بند ہوتے ہیں، تو لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ جب میں جیل سے نکل جاؤں گا تو میں یہ کروں گا، میں دیکھوں گا تمہارے ساتھ فلان کا، میں ایسے کروں گا۔ یہ سارے ارادے جو غلط ارادے ہوتے ہیں جیل کے اندر ہوتے ہیں۔ ٹریننگ کیمپ کے اندر تو ٹریننگ کی تمام ذرائع کو استعمال کرنے کے لیے لوگ بےتاب ہوتے ہیں۔ فوجیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے صحیح نشانہ بازی کی، کہ آپ کی گولی دشمن کی ٹھکانے پر صحیح طریقے سے لگے۔ تو اسی وجہ سے اس کو ہزاروں اور لاکھوں راؤنڈ فائر کرائے جاتے ہیں، یہ اس لیے تاکہ وہاں اس کی ایک گولی ٹھیک نشانے پر لگے۔ اگر ہم رمضان میں پورا مہینہ تربیت حاصل کریں، لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو تو عید کی رات پھر ہماری خوشیوں کی اور ہماری بدمعاشیوں کی اور بد اخلاقیوں کی انتہا نہ رہے، اور عید کے دن ہی سے ہماری نافرمانیاں شروع ہو جائے، گویا کوئی قیدی قید سے چھوٹ گیا ہے۔ نہیں، ہم ایسا ثابت کریں کہ ہم نے رمضان کے اندر تربیت کے جو دن گزارے ہیں، تربیت کا جو وقت ہم نے گزارا ہے، یہ تربیت کا وقت ہم نے ایسے گزارا ہے کہ ہم پورا سال اب اسی تربیت کے مطابق، اسی ٹریننگ کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور وہ تقویٰ کی زندگی ہونی چاہیے، پرہیزگاری کی زندگی، گناہوں سے بچنے کی زندگی، نیکیوں کی زندگی۔ وہ موسم بہار جو نیکیوں کا رمضان کے اندر تھا، اسی بہار کے نتیجے میں یہ پورا سال ہم نے بہار بنانا ہے، نیکیوں کا بہار بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ آنے والا رمضان نیکیوں کا رمضان ہمارے لیے بنا دے، نیکیوں کا موسم بہار بنا دے، ہم اس کا استقبال کریں، اور یہ رمضان جب ہم پر آئے ہم اس رمضان کی ان تمام مقاصد کو حاصل کریں جن مقاصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے، اور یہ کہ ہم گناہوں سے بچ جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ اللہ ہمیں تمام گناہوں سے بچائے، اور تزکیے کا عمل، نفس کی پاکی کا جو عمل رمضان کا خاصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کے تزکیے کا، اپنے مال کے تزکیے کا عمل جاری رکھنے، رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر